अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 4 जून है और आज जुमेरात है सन 2020। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में हूं। बिल्कुल मेरे इस तरफ इस्लामाबाद की पहाड़ियां हैं मारगला की, और इस तरफ पीएम सेक्रेटेरिएट कल भी मैंने आपको दिखाया था। आज फ़र्क सिर्फ ये है कि धूप निकली। कल वेदर बहुत अच्छा था, आज सुबह कुछ बादल थे, लेकिन अभी कड़ी गर्मी है, धूप है। और बड़ी जो आज कमरा अदालत के अंदर भी आज मैं आपको अपडेट दूंगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, वो जो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी इंपॉर्टेंट आज हेयरिंग हुई है, बड़े अहम नुकात जजेज़ ने उठाए हैं। और आने वाले वक्तों में मुझे ये लग रहा है, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि इस मुकदमे का नवाज़ शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल रिवाइवल है, कि क्या वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में ख़ुद आ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इस केस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। अगर आप नवाज़ शरीफ साहब को एक जुर्म में सज़ा दे देते हैं, लेकिन उससे मिलते जुलते जुर्म में किसी और बड़े आदमी को रिलीफ मिल जाता है, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब का केस उसकी एक ग्राउंड बन जाती है, एक ये वैलिड केस है कि उनको भी ये रिलीफ दिया जाए। लेकिन कुछ कोरोना के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब ज़रा दोबारा लॉकडाउन में थोड़ी सख्ती आ रही है, क्योंकि बहुत शदीद फैल गई है ये बीमारी। सिंध के वज़ीर आला जो हैं वो आज नैब के सामने पेश हुए और उन्होंने सवालात के जवाब दिए। गिरफ़्तारी उनकी नहीं हुई। आगे चलकर क्या होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं कमरा अदालत के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। बड़ा सवाल आज जो हुआ अदालत की तरफ से वो ये था कि उस ज़हीन आदमी का नाम बताया जाए। वो रोशन दिमाग कौन सा था जिसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया ने अपने बच्चों के और अपने नाम को प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसको डिक्लेयर नहीं किया, और उसकी मनी ट्रेल भी अपने टैक्स फॉर्म्स में नहीं दी, तो ये इम्प्रोप्राइटरी है। ये इसका जो मलबा है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर गिरेगा। ये फ़ैसला किसने किया? कहा गया फ़रोग़ नसीम साहब से कि आप ज़रा उस रोशन दिमाग का, उस ब्राइट लाइट का हमें नाम बताइए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हुए आज जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है, उसके बारे में अदालत ने ये सवाल किया था कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो उसमें फ़रोग़ नसीम साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दौलत थी जो वो ले गए थे यहाँ से, और लोग ये फंडामेंटल राइट करार पाया था पाकिस्तान के लोगों का कि वो पैसे वापस लाए जाएँ। तो उसी तनाजुर में ये एसेट्स रिकवरी यूनिट, और उन्होंने बहुत सारे कानूनी नुकात का हवाला दिया, रूल्स ऑफ बिज़नेस को कोट किया कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो एसेट्स रिकवरी यूनिट बना सकते थे। जजेस का सवाल ये था कि जो इदारे हैं, जो FBI है, जो FIA है, ये स्टैट्यूटरी इदारे हैं, और इनका जो काम है ये किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कायम करदा बॉडी को नहीं दिया जा सकता। आज जस्टिस ज़ाहिया अफरीदी ने कहा कि मेरा जो जहन है, जो मुझे परेशान कर रहा है, वो ये है कि जब FIA मौजूद थी, जब दूसरे FBR मौजूद थी, तो फिर एक अलग यूनिट बना के ये तहकीकात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरा जो अहम नुक्ता था वो ये था, जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि 2013 से पहले ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई सारी की सारी, और उस वक्त जो रेफरेंस में 3 इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि एक मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और एक जो है टैक्स जो रिटर्न है उसमें ये चीज़ नहीं बताई गई, और तीसरा जो फॉरेन एसेट्स का कानून है उसकी वायलेशन हुई है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है 2013 से पहले, ये पाकिस्तान में कानून जो अब मनी लॉन्ड्रिंग का है वो ऐसा नहीं था। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्ज है वो तो ख़त्म हो गया, वो तो ये नहीं, हम इस पर कन्विंस नहीं है। फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि मैं इस पर भी दलाइल दूंगा। दूसरे जो चीज़ें थी उस पर यह सवाल था कि क्यों नहीं उनकी फैमिली से ये कहा गया कि आप बताएं मनी ट्रेल, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया। और ये जो मलबा है सारे का सारा, ये जज साहब पर डाल दिया गया।
اور یہ اس کو یہ اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ ایک مس کنڈکٹ ہے جج کا، ان کو نکالنے کی بات کی گئی۔ تو یہ آپ ہمیں منیب اختر صاحب کا بڑا ایک پرٹیننٹ سوال تھا، اور پھر جسٹس جو مقبول باقر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کانسیکوینسز بھی ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اوپینین یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں اگر ان کو کوئی ریفرنس آتا ہے تو وہ ان کو اپنا انڈیپینڈنٹلی اس پر مائنڈ اپلائی کرنا ہے۔ وہ کوئی ان کی حیثیت صرف کوئی پوسٹ آفس جیسی نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر وزیر اعظم سے یا کہیں سے کوئی انفارمیشن آ گئی ہے اور وہ باؤنڈ نہیں ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، جہاں تک عدالت کا معاملہ ہے، جہاں تک ججز کا معاملہ ہے، کہ اس کو وہ بھیجیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو ان کو اپنا انڈیپینڈنٹلی مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں پوری اسکیم آف تھنگس بتائیں کہ یہ کس طریقے سے یہ آپ نے وہ یہ مائنڈ کو اپلائی کیا گیا۔ فروغ نسیم صاحب کے پاس آرگومنٹ وہ دے رہے تھے، ابھی منڈے کو دوبارہ آرگومنٹ وہ دیں گے، لیکن میں آپ سے کہوں کہ آج ہم نے جو ہمیں نظر آیا ججز کے جو سوالات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ پرسیپشن کہ ان کو ایجنسیز یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس لیے پینلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنے میں کیس دیا، فیصلہ دیا تھا جس میں بہت زیادہ انہوں نے سخت لینگویج استعمال کی تھی، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ پرسیپشن ابھی بھی ججز کے ذہن میں ہے، لیکن ان کے سوالات جو ہیں وہ بڑے پرٹیننٹ ہیں، اور وہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس بات کو کلیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سوال ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ججز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، یا جو ججز ہیں وہ ابو دا لا ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قانونی ادارے جس کام کے لیے قائم کیے گئے ہیں ان کے ذریعے جو کام آپ لے سکتے ہیں، انہی کے ذمے یہ کام ہے۔ اگر آپ قانون کو وائلیٹ کر کے کوئی ایک یونٹ بنا دیں یا کسی اور طریقے سے انفارمیشن لیں تو وہ انفارمیشن شاید، یا وہ جو بات ہے جو پھر منیر ملک صاحب نے اپنی پٹیشن میں جس کو پلی کر رہے ہیں کہ یہ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کے خلاف جو ریفرنس ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یعنی جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر قدغن لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو سپریم کورٹ میں برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی، جو پاکستان کی فوج کے خلاف یا کہیں پر بھی کوئی اگر انجسٹس ہے اس پر وہ اگر بات کرتے ہیں تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایسے جج جو ہیں وہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی بحث چل رہی ہے۔ اب یہ منڈے کو دوبارہ اپنا وہ ریزیوم کریں گے فروغ نسیم صاحب، ایک موقع پر جس پر میں نے آپ نے کہا نا کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جناب نواز شریف صاحب کی بھی، جو میں پولیٹیکل جو ان کی ریلیونس ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو نکالا اس لیے گیا اینڈ پہ کہ ایک اقامہ انہوں نے اپنے پیپرز میں شو نہیں کیا تھا، اور اس میں وہ اپنے بیٹے سے اس میں تنخواہ بھی لیتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ تنخواہ نہیں لی، لیکن اقامہ جو تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 فاضل ججز نے یہ قرار دیا کہ وہ تو آپ کی پراپرٹی ہے، اس کو آپ کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا، تو اس پر ان کی نااہلی ہو گئی۔ آج عدالت میں یہ بات کی گئی کہ جو 8-10 ہزار روپے کی ٹیکس اویژن ہے یا اس میں جو کوتاہی ہے اس کی بنیاد پر آپ کسی جج کو نہیں نکال سکتے، اس کو آپ مس کنڈکٹ یا بہت جو ہے نا امپروپرائٹری آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ اگر کسی جج کو 8-10 ہزار روپے کا اگر یہ ثابت ہو جائے ٹیکس ایویژن ہے، یا جو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیکس کا کیس تھا، اور وہ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ سکتا ہے، تو پھر ایک بڑا سوال یہ ہے، میں بہت بڑا نواز شریف صاحب کا کرٹیک ہوں، میں ان کی پالیسیز کا بہت بڑا مخالف ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اپنے انداز گورننس سے، اتنا کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے اکبر پوری کو پروموٹ کیا، انہوں نے بالکل جو ادارے ہیں ان کو اپنا پابند بنایا، اور بہت ہی ایک مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کے اداروں کو برباد کیا۔ یہ میری اوپینین ان کے بارے میں۔ لیکن اگر ایک جج صاحب جو ہیں، اگر وہ 8-10 ہزار روپے کی جو امپروپرائٹری ہے وہ کوئی ایسا بڑا مس کنڈکٹ نہیں ہے کہ ان کو گھر بھیجا جائے،
تو پھر بڑا ایک سوال ہے یہ ویلڈ. نواز شریف صاحب کو پھر جو وزیر اعظم تھے الیکٹڈ, ان کو آپ گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ ایک پولیٹیکل ایک ریلیونس کی بات ہوگی. اور میری ریزرویشنز نواز شریف صاحب کا جو انداز حکومت ہے, ان کی پارٹی جس طرح سے ڈیل کرتی ہے, جو ان کا نقطہ نظر ہے, وہ اس جگہ پر قائم ہے. لیکن ان کو جو نکالے جانے کا پھر پروسیس ہے, اس پر بڑا سوال اٹھے گا. تو یہ بڑا کڑا امتحان ہے. آج کا جو مقدمہ تھا اس میں جو ججز کے سوال تھے, بالکل اس میں مجھے کوئی بہم نہیں ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے, جو میرا یہ پرسیپشن ہے, ان کے جو سوالات سے اندازہ ہوا کہ یہ حکومت کا کوئی کیس نہیں ہے اور کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہے. اب وہ کیا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو واپس بھیجتے ہیں یا خود ہی یہاں پر ہر چیز کو اڑا دیتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن روشن دماغ کون تھا جس نے یہ جو سارا معاملہ تھا اس کو جج کا مس کنڈکٹ بیان کیا, اس کا نام پوچھا انہوں نے. اور دوسرا, اگر یہ اینڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیور میں, اور وہ جو ٹیکس ایویژن ہے یا وہ جو کچھ بھی ہے ان کی فیملی کا, وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی قصور نہیں, تو پھر بڑا جو ایک سوال ہوگا. نواز شریف صاحب سیاسی طور پر پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ سوال پٹ اپ کر سکتے ہیں. یہ میں اپنی انتہائی ان کی انداز حکومت کے بارے میں جو ریزرویشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک ویلڈ سوال نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں کہ جناب پھر مجھے کیوں نکالا. ان کی یہ جو سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا, یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہوگا. دوسرا, مراد علی شاہ صاحب کا میں نے ذکر کیا, وہ آج آئے, نیب کے سامنے پیش ہوئے, نیب کے سوالات کا جواب دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری سے بچایا. جس انداز میں مراد علی شاہ صاحب نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, اس سے ان کی جو گرفتاری ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نیب کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. بڑی ہی یہ انٹیلیجنٹ موو مراد علی شاہ کی. دوسری طرف کرونا, اب جو پنجاب میں بڑی بڑی مارکیٹس جو ہیں, جو بازار ہیں, ان کو پھر دوبارہ جو ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر بند کرنے کی بات کر دی گئی ہے شروع, اور آج بھی بند کیے جا رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ کرونا بہت شدت سے پھیل گیا ہے. ایس او پیز پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے, ڈسٹنس رکھیں, وگرنہ یہ بڑی موذی بیماری ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے